اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ سسٹرز۔ آج انشاءاللہ ہمارا جو لیکچر ہے وہ آیت نمبر 266 یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 266 سے آنورڈ سٹارٹ ہوگا، اور آج کے جو لیکچر کے بلٹ پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ جل شانہ جو ہے وہ پاک مال سے صدقے کو قبول کرتے ہیں، اور شیطان جو ہے وہ انسان کو صدقے کے وقت جو ہے وہ فقر کا ڈر دلاتا ہے۔ تو آج کا لیکچر بھی خاصا امپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں نے انتہائی غور سے سننا ہے۔ تو آئیے آج کے لیکچر کو باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے ایک باغ ہو جس میں کھجورے بھی ہوں اور انگور بھی ہوں، تجری من تحتها الانہار، اور اس کے نیچے نہریں بھی بہہ رہی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس میں ہر قسم کا پھل بھی ہو۔ پہلے میں آپ کو یہ آیت پڑھ کے سناتی ہوں پوری، اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس آیت کے اندر جو مثال دی گئی ہے وہ کس تناظر میں یہ بات ہوئی ہے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے ایک باغ ہو جس میں کھجورے بھی ہوں انگور بھی ہوں، ٹھیک ہے، اچھا جی، اس میں نہریں بھی بہہ رہی ہیں، پراپر ایک باغ کی لک جو ہے وہ امیجن بھی کرتے جائیں آپ لوگ، اور پھر اس میں ہر قسم کا پھل بھی ہے۔ اچھا جی، اب ہوا کیا ہے؟ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور پھر اس شخص کو بڑھاپا آ پہنچے اور اس کی اولاد بھی چھوٹی ہو، یعنی کوئی ایسا شخص ہے جس نے تھوڑا لیٹ شادی کی ہے، ٹھیک ہے، اپنا کریئر وغیرہ بنانے میں لگا رہے، اس نے ایک باغ لگایا، اور باغ جو ہے وہ سارا جو ہے وہ ساری اس کے اندر آسائشیں ہیں، ہر طرح کا پھل بھی ہے، اس نے بڑی محنت کی ہے، بڑا سرمایہ لگایا، بڑا اپنی ایج لگا دی، اپنا مال لگا دیا، اپنا ٹائم لگا دیا، اپنی صلاحیتیں اس نے اس باغ پر لگا دی ہیں۔ اب کیا ہوا؟ اس شخص کو آ گیا ہے بڑھاپا، اور اس کی اولاد بھی ابھی چھوٹی ہے۔ اب آپ لوگوں نے سنتے جانا ہے، ٹھیک ہے، غور سے سنیے گا۔ اس شخص کو بڑھاپا بھی آ چکا ہے اور اس کی اولاد بھی چھوٹی ہے، بچے ہیں چھوٹے جو کہ اب اس کے باغ کو جو ہے وہ لک آفٹر نہیں کر سکتے۔ اب اس شخص کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، تو آ پہنچتا ہے اس کو ایک بھگولا، إِعْصَارٌ، ایک بھگولا آ پہنچتا ہے، فِيهِ نَارٌ، جس میں آگ ہے، فَاحْتَرَقَتْ، تو بس اس نے جلا ڈالا۔ یعنی ایک ایسے شخص کی مثال دی گئی ہے کہ جس نے ساری زندگی جو ہے اپنے باغ لگانے کے اوپر، اپنے کسی بھی ایک مقصد کے اوپر جو اپنی ساری زندگی لگا دی، ٹھیک ہے، اب جب ٹائم آیا اس نے ساری اپنی جو اس کی محنت ہے اس کو اویل کرنے کا، اس کو اپنی جو محنت ہے اس کا پھل کھانے کا، تو ہوتا کیا ہے کہ اس کو جب بڑھاپا آ پہنچتا ہے اور اس کے بچے بھی چھوٹے ہیں، یعنی کہ اس کا جو مشن ہے اس کو آگے لے کے نہیں جا سکتے، یا پھر جو ہے اس کے باغ کو لک آفٹر نہیں کر سکتے، ہوتا کیا ہے؟ اس کا جو اب باغ ہے بالکل تیار ہے، فلی فلرش، سب کچھ، ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں، اس کے باغ کو جو ہے وہ آ پہنچتا ہے ایک بگولا، ٹھیک ہے، اس بگولے کے اندر ہے آگ، اور اس آگ نے جو ہے اس کے سارے باغ کو جلا دیا ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے سامنے آیات تاکہ تم لوگ غور و فکر کرو۔ آپ کو پتا ہے ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، صحیح بخاری میں یہ روایت آتی ہے 4538 نمبر پہ، کہ لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ اس آیت کے بارے میں کیا خیال ہے، کہ یہ کس بارے میں نازل ہوئی ہے، کیا ہے اس کا لب لباب، کس اس میں ہے یہ؟ تو آگے سے صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس پر حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غصہ ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بتاؤ معلوم ہے کہ نہیں، یہ نہ کہو کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے امیر المومنین، کیا میں بتاؤں اس آیت کا مطلب، کہ اس آیت میں کیا ہے اس میں؟ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں بتاؤ بھتیجے، کیا ہے اس آیت کا مطلب، اس آیت میں کس چیز کی طرف اشارہ ہے، کس چیز کی مثال دی گئی ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ہے وہ نہیں جواب دے پاتے، تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود بتاتے ہیں کہ یہ ایک ایسے شخص کی مثال ہے جو کہ مالدار تھا، اور
شروع میں جو ہے وہ اپنی زندگی کے سٹارٹ میں جو ہے وہ بڑی نیکیاں کرتا رہا، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں، اللہ کی فرما برداریوں میں خرچ کرتا رہا. پھر کیا ہوا کہ اس کے اوپر شیطان مسلط ہو گیا آخری وقت میں، اور شیطان نے جو ہے اس کا سارا کیا کرایا جو ہے وہ غارت کر دیا. یعنی کہ ایسے شخص کی مثال ہے جو ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا ہے اور آخری وقت میں اس کے اوپر شیطان جو ہے وہ حاوی ہوا ہے اور اس کو شیطان نے جو ہے وہ غلط کاموں میں لگا دیا اور اس کی عاقبت جو ہے برباد کر ڈالی. یہ ایسے شخص کی مثال ہے جو ساری زندگی نیکیاں کر رہا ہے اور آخر جو ہے نا اس کا بدی پر ہو رہا ہے، یعنی اس کا اینڈ جو ہے نا وہ خراب ہوا. اچھا، اب آپ لوگ کے مائنڈ میں یہ کویشچن آئے گا کہ یہ اس مثال کا اس کے ساتھ کیا لنک ہے، تو میں آپ کو سمجھاتی ہوں. یہ جو تمثیل یہاں پہ آئی ہے یہ بتایا اس لیے ہے کہ جو شخص مثال کے طور پہ کسی ٹائم صدقہ خیرات کرتا ہے، چیریٹی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اب کسی محفل میں بیٹھا، اس نے اپنی اس چیریٹی کو جو ہے وہ گنوا دیا کہ بھائی فلاں ٹائم میں جو ہے نا وہ میں نے فلاں جگہ پہ جو ہے نا وہ کیا تھا، فلاں جگہ میں نے دیا تھا، اپنی ڈینگے جو ہے نا وہ اس نے مار دی، اپنی بڑک جو ہے نا وہ چلا دی. اور اسی طرح کسی کے ساتھ اگر نیکی کی تھی، کسی کو کوئی صدقہ خیرات دیا تھا، تو کسی وقت پہ آ کے اس نے اس شخص کے سامنے جو ہے اس کو ایذا پہنچا دیا اپنے ورڈز کے تھرو، اس کو ہرٹ کر دیا یا اس پر احسان جتلا دیا کہ دیکھو تمہارا تو جو وہ تھا وہ یاد ہے تمہیں، وہ ٹائم اپنا وہ وقت تمہیں یاد ہے، وہ تم بھول گئے ہو. اس طرح کی بات اس نے کر دی، ٹھیک ہے. اب ساری زندگی اس نے کتنی بڑی نیکی کمائی کہ کسی کی مدد کی، کہیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، کہیں کسی غریب کی مدد کی، کسی فقیر کو کھانا کھلایا، لیکن ہوا کیا، اس نے اپنی اس نیکی کو یا تو گنوا دیا یا پھر یہ ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کی تھی اس کے سامنے احسان جتا دیا یا جو ہے وہ ایذا پہنچا دیا اگلے بندے کو جس کے ساتھ اس نے نیکی کی تھی. ہوا کیا، اس کا سارا کیا کرایا غارت ہو گیا، اس کا سارا عمل جو ہے وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو گیا، اب اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں بچی. تو میں کہتی ہوں یہ کان کھڑے ہو جاتے ہیں نا اس چیز سے. آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں کے بھی کھڑے ہو گئے ہوں گے، کیونکہ دیکھیں کہ اتنی بڑی مسٹیک ہے یہ. ہم میں سے 90% لوگ بلکہ 95% لوگ یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں، اگر فرض کریں ریاکاری میں نہیں کرتے، لیکن ہم اگلوں سے نا جس کے ساتھ ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں ہم اس سے جو ہے نا اس کا رزلٹ مانگ رہے ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اگلا جو ہے نا وہ بھی اب ہمارے ساتھ ان ریٹرن میں نیکی کرے، ہمارا یہ دل چاہتا ہے. تو دیکھیں یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ یہ جو ہے نا عمل کو ضائع کر دینے کے برابر ہے کہ آپ نیکی کر رہے ہو اور اگلے سے آپ اجر بھی چاہ رہے ہو کہ اب اگلا بھی آپ کے ساتھ جو ریٹرن میں آپ کو بینیفٹس دے. آپ نے نیکی کرنی ہے صرف اور صرف اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر. اللہ ہی آپ کو اجر دے گا اور اللہ اپنے اجر میں کبھی جو ہے وہ کمی نہیں کرتا. کوئی نقصان نہیں آپ کو پہنچائے گا کہ میں نے اگر فرض کریں اتنا مال خرچ کیا ہے تو میرے ساتھ جو ہے وہ نقصان ہو گیا. یہ بہت بڑی مسٹیک ہے میری بہنوں، اس چیز کو بہت غور سے سمجھیے گا. یہ ہم میں سے کتنے لوگ جو ہے وہ یہ غلطی کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ صدقہ خیرات دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن کہیں کسی محفل میں بیٹھے اور اپنی جو ہے وہ ساری جو ہے وہ ٹیپ ریکارڈنگ انہوں نے جو ہے وہ آن کر دی کہ ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے وہ کیا تھا. یا کسی کے ساتھ نیکی کی تو اس کو ساتھ کسی ٹائم زندگی کے کسی فیز میں جا کے اس کو اس طرح سے جو ہے وہ گنوا دیا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جیسے وہ بوڑھا شخص ہے نا، اب اس پہ بڑھاپا آیا ہوا ہے، بچے بھی چھوٹے ہیں، یعنی نہ خود کر سکتا ہے نہ بچے اس کے کچھ کر سکتے ہیں. اور اس کا باغ جس پر اس نے ساری زندگی محنت لگائی تھی، سارا سرمایہ لگایا تھا، اور اس باغ میں ہر قسم کا پھل تھا، یعنی ہر قسم کی نیکیاں، رنگ برنگی نیکیاں اس شخص نے کمائی ہوئی. یعنی یہ ایسے شخص کی مثال ہے جو اتنا صدقہ خیرات کر رہا ہے، اتنا زیادہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ نیکیاں کما رہا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے کاموں میں لگا رہا ہے. لیکن ہوا کیا، آخری ٹائم میں اس نے کچھ ایسا کیا، شیطان اس پر حاوی ہوا کہ اس نے اس کی ساری جو نیکیاں تھی وہ ضائع کروا دی. تو میری بہنوں اس چیز سے سبق لیں، اور آج اسی وقت ابھی جب اس آیت کو آپ لوگ سن رہے ہیں، اس آیت کی تفسیر آپ لوگ اسٹڈی کریں، اسی ٹائم اللہ سے توبہ کریں کہ آج کے بعد ہم اگر کسی کے ساتھ نیکی کریں گے تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر کریں گے. اور اگر ہم نے کبھی کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کے ساتھ نیکی کر کے اس کو آیا گنوائی ہے یا اس سے کوئی بینیفٹ ہم نے مانگا ہے، تو ہم آج ہی اپنے رب کے حضور اس چیز پر توبہ کرتے ہیں. بے شک ہمارے رب کا وعدہ ہے کہ انسان جب توبہ کرتا ہے تو میں اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہوں. جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے جو گناہ پاسٹ میں ہو چکے ہوتے ہیں، پچھلی زندگی میں، وہ ساری کی ساریاں اس کی نیکیاں بن جاتے ہیں. تو کسی سے، آپ سے، مجھ سے، جہاں کہیں جس سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے، وہ اللہ کے حضور توبہ کرے اور آج سے اپنا یہ ارادہ بنائے کہ آج کے بعد ہم نے یہ کام نہیں کرنا. دیکھیں یہ ہمارا، اچھا اگر ہم باہر والوں کے ساتھ نہ کریں نا، ہمارا اپنے گھر والوں کے ساتھ تو یہ معاملہ ڈیلی بیسس پہ چل رہا ہوتا ہے، خاص کر کے خواتین. دیکھیں میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ اپنے ہسبینڈس کے ساتھ جو ہے نا، ہماری یہ ڈیلنگس اکثر ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی خاطر تو میں نے یہ بھی کیا، آپ کی خاطر میں نے وہ بھی کیا، اور آپ نے میرے ساتھ کیا کیا.
یہ جو ہے نا زبان زدعام جو ہے نا وہ عورتوں کا جملہ ہے. خواتین کی نا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں نا تکیہ کلام میں سے ایک یہ ورڈ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کی خاطر اتنا کچھ کیا, یا بیٹھ کے کہیں گی میں نے اس شخص کی خاطر اتنا کچھ کیا تو اس نے میرے ساتھ کیا کیا. آپ خود سوچیں, دیکھیں آپ کو کوئی یہ جملہ کہہ رہا ہو کہ آپ کی خاطر ہم نے یہ کیا, آپ خود سوچیں آپ کو کتنا برا لگ رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ پیرنٹس ہی آپ کو یہ بات کہیں کہ بچوں ہم نے آپ کی خاطر یہ کیا ہے, اب حتیٰ کہ پیرنٹس ہیں, لیکن پھر بھی یہ جملہ اچھا نہیں لگتا سن کے کہ کوئی کہے کہ ہم نے آپ کی خاطر یہ کیا ہے, ہم نے آپ کی خاطر وہ کیا. دل خراب ہونے لگتا ہے نا. تو یہی چیز سوچیں کہ جب ہمارا دل خراب ہو رہا ہے نا تو ہم جب کسی کو کریں تو اگلے کا بھی خراب ہو رہا ہے. اسی طرح ہم بچوں کے سامنے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کی خاطر ہم نے, دیکھیں آپ کے لیے ہم کتنا کام کرتے ہیں, ہم نے کھانا بنایا ہے, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا ہے. تو وہ کیا ہے, وہ بچوں کے اوپر اتنا نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے. آج سے اپنا یہ ارادہ کریں, اپنا تہیہ کریں اپنے آپ سے وعدہ کریں بلکہ کہ آج کے بعد ہم نے کچھ بھی کرنا ہے تو کسی بندے سے اس کا اجر ڈیمانڈ نہیں کرنا, صرف اور صرف اپنے رب سے اس کا اجر مانگنا ہے. یہ وہ عمل ہے کہ ہم نے نیکی کی بھی کتنا تھکے, بچوں کے ساتھ کتنا تھکتا ہے انسان. ماں جو ہے وہ کھپ جاتی ہے بچوں کے پیچھے, اور عورتیں جو ہیں وہ اپنے شوہروں کی جو ہیں وہ رپورٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں, ہم کتنا جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ آؤ بھگت کرتے ہیں, جی حضوری کر رہی ہوتی ہیں, سب کچھ کر رہی ہوتی ہیں, لیکن ساتھ میں یہ کر رہی ہوتی ہیں. تو اس چیز سے توبہ کریں آج کے بعد کہ کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی بھی رشتے میں اگر ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے تو اللہ پاک ہمیں اس غلطی سے بچا لے. اللہ پاک خود ہمیں جو ہے نا وہ ہاتھ پکڑ کے اس گناہ سے جو ہے وہ نکال لے. اور یہ احسان جتانا, جیسے کہ میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا ہے کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ اس شخص کی طرف نہ تو دیکھیں گے, نہ اس سے بات کریں گے, اور نہ ہی اس کو پاک کریں گے جو احسان جتلانے والا ہوگا. کسی کے ساتھ اگر نیکی کرے گا تو بار بار اس کو گنوائے گا. تو خدا را اس چیز کو سمجھے. اور آج اس مثال سے قرآن نے اتنے خوبصورت انداز میں اس چیز کو سمجھایا نا کہ قربان جائے بندہ اس کلام پہ. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات, اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کرو ان چیزوں میں سے جو پاک ہیں, ما کسبتم جو تم نے کمائی ہے ان میں سے پاک چیزیں خرچ کرو. یعنی اچھا یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جب دینے لگتے ہیں تو وہ اپنے لیے تو اچھی چیز رکھتے ہیں, اور اللہ کی راہ میں جب دینا ہو تو کوئی ردی یا کاڑ کباڑ چیز جو ہے وہ نکال دیں گے. تو اس چیز کو جو ہے وہ یہاں پہ منع کیا جا رہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ پاک ہے اور پاک چیز ہی کو قبول کرتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے 2342 نمبر پہ کہ اللہ پاک مال سے صدقہ قبول کرتا ہے. یعنی اللہ کو جب آپ اللہ کی راہ میں کوئی مال خرچ کرنے لگے ہو تو وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے جو ہے وہ حرام طریقے سے کمایا ہوا ہے, یا خراب چیز ہے, یا پھر ایسی چیز ہے جو آپ کے کسی کام کی نہیں ہے اور بیکار پڑی ہوئی اور آپ نے کہا چلو یہ اللہ کی راہ میں دے دو. ایسا نہیں. پاک کے اندر جو ہے نا وہ اس پاک سے مراد ہے کہ وہ چیز عمدہ بھی ہو, حلال طریقے سے کمائی بھی ہو, اور بذات خود بھی وہ پاک ہو, یعنی گندی مندی چیز نہ ہو. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ یہ چیز ناپاک ہے, ایسی چیز نہ ہو, پاک بھی ہو, عمدہ بھی ہو, اور حلال طریقے سے کمائی بھی ہو. یعنی بہترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ, اور وہ جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے, یعنی جو تمہاری پیداوار ہوتی ہے, فصلیں وغیرہ ہوتی ہیں, تو ان میں سے بھی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں نکالو. یہ عشر کی طرف اشارہ ہے. اور عشر کا جو ہے وہ یہ ڈیٹیلنگز ہیں کہ جو بارانی زمین ہے, یعنی جن زمینوں کو بارش کا پانی لگتا ہے, جن پر خود محنت نہیں کرنی پڑتی, تو ان کا 10واں حصہ جو ہے وہ عشر ہے. یعنی ان کا جو ہے وہ جو ٹوٹل کراپ آپ کی ہوگی نا اس کا آپ نے 10% جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے. اور جو دوسری فصلیں ہوتی ہیں جن کو ٹیوب ویلز کے تھرو یا خود پانی جن کو لگایا جاتا ہے, تو ان میں جو ہے وہ 20% جو ہے وہ عشر ہے, کیونکہ اس میں انسانوں کی محنت لگتی ہے, انسان کو جو ہے وہ زیادہ وسائل جو ہے وہ درکار ہوتے ہیں, تو اس میں جو عشر کی جو ریٹ ہے وہ کم ہے. تو اللہ جل شانہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو جو تم مال خرچ کر رہے ہو, ایک تو وہ پاک ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, میری راہ میں جو تم مال خرچ کرو اس کو پاک ہونا چاہیے, اور جو تمہاری پیداوار میں سے حصہ ہے اس کو بھی جو ہے وہ میری راہ میں جو ہے وہ تمہیں لگانا ہے, یعنی اپنی جو بھی تمہاری پیداوار ہے اس کا عشر بھی نکالو. اچھا جی, اب جو آگے آیت کا جو پورشن آ رہا ہے نا بہت غور سے سننے والا ہے. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ, اور نہ قصد کرو خراب چیز کا, یعنی جب اللہ کی راہ میں دینے لگو تو خراب چیز کا قصد نہ کرو. مِنْهُ تُنْفِقُونَ, اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو, وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ, کہ تم خود اس چیز کو نہ لو, إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ,
مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر لو، یعنی کہ منہ موڑ کر لے لو اور آنکھیں بند کر کے تمہیں وہ لینی پڑے، یعنی اللہ کی راہ میں تم وہ چیز دو کہ جب وہی چیز تمہیں ملے تو تمہیں تو بری لگے، تمہیں اپنے لیے پسند نہ آئے، لیکن اللہ کی راہ میں تم وہ چیز دے دو۔ اصل میں تھا یہ اصحاب صفہ کے متعلق آتا ہے کہ یہ مختلف ان کے جو ہے نا تعداد جو ہے وہ آتی رہی ہے، کہیں کبھی 300 بھی ہوئے ہیں، کبھی 400 بھی ہوئے ہیں۔ تو ان کا کام کیا تھا کہ یہ لوگ جو تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نا ان کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے، ان کی زیر نگرانی رہا کرتے تھے، ان سے دین سیکھتے تھے، اور ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا، یعنی یہ کاروبار وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ دین کے لیے وقف کیا ہوا تھا، اور ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے اب یہ کاروبار نہیں کرتے تھے تو پیٹ تو ساتھ ہوتا تھا، تو ان کے لیے یہ جو تھا نا طریقہ کار تھا کہ جو لوگ تھے نا وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں جو نکالتے تھے، یعنی جو بھی کھجورے وغیرہ جو نکالتے تھے وہ آ کے مسجد میں جو ہے وہ لٹکا دیا کرتے تھے۔ اب اصحاب صفہ میں سے جس کو جتنی چاہیے ہوتی، جس کو جب بھوک لگتی وہ جا کے لے آتا اتار کے اور کھا لیتے اور اپنا پیٹ بھر لیتے، یہ طریقہ کار تھا۔ اب اس میں ہوا یہ کہ جن لوگوں کو خیر سے کوئی اتنی خاص رغبت نہیں تھی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کوئی اتنا خاص انٹرسٹ نہیں ہوتا، وہ کیا کرتے تھے اپنی ردی کھجوریں جو ہوتی نا، خراب کھجوریں یا گلی سڑی کھجوریں جو ہوتی نا، وہ آ کے لٹکا دیا کرتے۔ تو اس پر جو ہے وہ اللہ جل شانہ جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ ایڈریس کر رہے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں وہ چیز دیتے ہو جو تمہیں خود پسند نہیں ہے، اور اللہ وہ چیز کبھی قبول نہیں کرتا جو کہ پاک نہیں ہے، جو اچھی نہیں ہے۔ تو یہ اب دیکھیں ہمارے سمجھنے کی بات ہے کہ ہم نے اگر اللہ کی راہ میں کوئی چیز دینی ہے تو ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے آیا وہ چیز ہمیں خود بھی پسند ہے، یعنی اگر ہم اللہ کی راہ میں دینے لگے ہیں تو وہ چیز دینے لگے ہیں جو ہمارے کسی کام کی نہیں ہے تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں اپنے وہ مال ہمارا جو ہمیں بھی پسند ہو اس میں سے جب ہم دیتے ہیں نا اللہ کی راہ میں تو یہ جو ہے یہ عمل مقبول ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی میں آپ کے سامنے مثال رکھتی ہوں کہ افطار کر رہے تھے تو ان کے سامنے جو ہے وہ مچھلی پڑی ہوئی تھی، تو باہر سائل آیا تو اس نے کھانے کو کچھ مانگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے حکم دیا کہ یہی مچھلی جو ہے نا اس سائل کو جو ہے پیش کرو۔ تو لوگ جو تھے وہ کہنے لگے کہ نہیں اور چیزیں بھی ہیں، ہم اور بھی تو جو ہے کچھ ان کے سامنے اس کو پیش کر سکتے ہیں۔ تو اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت سب سے میری محبوب چیز جو ہے، ان کی بہت مرغوب غذا تھی، پسندیدہ تھا، ان کو بہت پسند تھی مچھلی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ اس وقت جو محبوب چیز ہے لگ رہی ہے وہ یہی مچھلی لگ رہی ہے، تو اسی کو جو ہے وہ سائل کو میں نے دینا ہے۔ اب دیکھیں یہ چیز جو ہے نا یہ ہمارے سمجھنے کے لیے ہے کہ ہم وہ چیز اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو ہمارے کسی کام کی نہیں ہوتی یا بالکل بیکار ہو جاتی ہے یا بالکل ردی۔ اچھا ایک چیز ایسا بھی ہے، مثال کے طور پر ہم کسی کو دے رہے ہیں، فرض کریں ہمارے کام کی نہیں ہے اور اگلے کے کام کی ہے تو وہ بھی چلے سمجھ آ رہا ہے، اس میں بھی کچھ ہے گنجائش نکل آتی ہے، لیکن ایک ایسی چیز ہے جو ہم کسی کو دے رہے ہیں اور اگلے کے کسی کام کی نہیں ہے اور ہم نے بالکل جو ہے وہ ردی چیز نکالی ہے، تو یہ چیز بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کریں جو آپ کے دل کو لگے۔ قرآن میں آتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، سورہ آل عمران میں، کہ تم نیکی کو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے، ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیز اللہ کی راہ میں نہ خرچ کر دو جسے تم خود پسند کرتے ہو۔ تو ہر پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں، نہ کہ وہ چیز جو کہ ہمارے دل سے اتری بھی ہو۔ دیکھیں صحیح بخاری میں روایت آتی ہے 13 نمبر پہ، کتاب الایمان، ایمان کے چیپٹر میں آتی ہے، ایمان کے چیپٹر میں آتی ہے، یعنی کہ کوئی شخص اگر ایمان سے خالی ہے نا تو مومن ایمان سے خالی نہیں ہو سکتا۔ ان شارٹ میں سمجھانے کا مطلب یہ ہے بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو کہ وہ اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس شخص کا ایمان کوئی نہیں ہے، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جو کہ اپنے لیے تو اچھی چیز پسند کرے اور جب اپنے بھائی کو کوئی چیز دینی ہو تو کاڑ کباڑ جو ہے وہ اس کے لیے رکھ لے یا اس کے لیے خراب چیز کا جو ہے وہ قصد کرے، اور پھر اللہ کے لیے خراب چیز کا قصد کرنا یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان بھائی پر 6 حق ہیں، وہ کیا ہیں بھلا؟ سب سے پہلے ہے سلام کا جواب دے، پھر ہے کہ چھینک آئے تو یرحمک اللہ کہے، پھر اس کی دعوت قبول کرے، اسے اچھا مشورہ دے، یعنی جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اس کو بھی سمجھائے کہ ہاں بھائی تم بھی یہی کام کرو، جو اس کی اپنے کسی کام کے بارے میں رائے ہے وہی جو رائے ہے وہ اس کو بھی دے، جیسا وہ اپنے لیے اچھا سوچ رہا ہو تو ویسے ہی وہ اس کے لیے اچھا سوچے۔ پھر آتا ہے کہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے اور جب وہ انتقال ہو جائے تو اس کا
جنازہ اٹینڈ کرے، یعنی اس کے جنازے میں جو ہے وہ شرکت کرے۔ یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، جن میں سے ایک ہے کہ اچھا مشورہ دے، یعنی جو چیز اس کو اپنے لیے اچھی لگتی ہے نا وہی وہ دوسروں کو بھی بتائے۔ اور اس چیز میں ہم کتنے بخیل ہیں کہ انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو کہ وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ یقین مانے اس حدیث پہ اگر ہم عمل کریں نا تو آدھا اسلام جو ہے نا وہ اس پہ ہمارا عمل ہوگا۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے 16051، کافی لمبی حدیث ہے، میں آپ کو اس کا اینڈنگ سے جو ہے نا وہ سناتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز کو تمہارے کان سننا پسند کرے اس پر عمل کرو، اور جس چیز کو تمہارے کان سننا پسند نہ کریں اس پر عمل کرنا چھوڑ دو۔ یعنی تمہارے کان سننا جس چیز کو پسند کریں، یعنی اگر تمہارے کانوں کو اچھا لگتا ہے نا کہ تمہاری کوئی عزت کرے تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم دوسروں کی عزت کرو۔ یعنی جو چیز تمہیں اپنے لیے پسند ہے وہی تم اوروں کو بھی دو۔ اگر تمہیں اپنے لیے پسند ہے کہ تمہیں کوئی دھوکہ نہ دے تو تم دوسروں کو دھوکہ نہ دو۔ اگر تمہیں اپنے لیے پسند ہے کہ لوگ تم سے سچی بات کہیں تو تم لوگوں سے سچی بات کہو۔ اگر تمہیں اپنے لیے پسند ہے کہ لوگ تمہاری غیبت نہ کرے تو تم لوگوں کی غیبت کرنا چھوڑ دو۔ یہی رول ہے، یہی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں نا، اس کو وہ بتایا گیا ہے کہ جو تم اوروں کے لیے کرو گے وہی کچھ تمہیں دوبارہ جو ہے وہ ریٹرن میں ملے گا۔ دیکھیں طیب کا ورڈ ہے نا، یہ طیب سے ہے، طیب ہوتا ہے مطلب کہ خوشبو، اور خوشبو انسان کو اچھی لگتی ہے۔ یعنی ایسی چیز اگلا دے، انسان اگلے کو دے کہ جس کو دیکھے اگلے کا دل خوش ہو جائے، دیکھے اس کو اچھا پلیزنٹ سی فیلنگ آئے۔ اور اگر یہ فیلنگ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے آپ کا تحفہ، آپ کا ہدیہ جو ہے وہ اس کیٹیگری کو نہیں پہنچا ہوا، وہ نہیں اس کے جس میں جو ہے وہ اجر کا وعدہ ہو۔ تو یہ ہمارا زندگی کا اصول ہونا چاہیے کہ جو چیز اپنے لیے ہمیں پسند ہے وہی ہم اوروں کے لیے پسند کریں۔ یقین مانے اس پہ ہم عمل کریں نا، ہمارے کتنے مسئلے تو ادھر ہی حل ہو جائیں گے۔ میں آپ کو سعد ابن ربیعہ کا واقعہ سناتی ہوں۔ یہ ایک انصاری تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کرائیں، یعنی ان کو بھائی بھائی بنایا آپس میں، تو ان کو جن کے ساتھ بھائی بنایا گیا وہ تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، جن کا ہم نے پچھلے لیکچر میں ذکر بھی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے یاد رکھنا ہے ان کا جو ہے وہ مواخات جو ہے وہ کروائی گئی سعد ابن ربیعہ کے ساتھ جو کہ انصاری تھے۔ تو پتہ ہے انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ میں سے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، میرا جو مال ہے اس میں سے آدھا مال تم رکھ لو، اور میری جو بیویاں ان میں سے جو بیوی تمہیں پسند ہو تو مجھے بتا دو، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، وہ اس کو تم اپنے نکاح میں لے لو۔ یعنی اتنا بڑا جذبہ ایثار۔ تو یہ ہمارا زندگی کا اصول ہونا چاہیے کہ جو چیز اپنے لیے ہمیں پسند ہے وہی ہم اوروں کے لیے پسند کریں۔ یقین مانے اس پہ ہم عمل کریں نا، ہمارے کتنے مسئلے تو ادھر ہی حل ہو جائیں گے۔ لوگ آج کیوں جو ہے وہ رو رہے ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ان کے پاس اتنا مال ہے اور یہ اپنے لیے تو اچھی چیز لیتے ہیں، اور جب ہمیں دیتے ہیں تو یہ بری چیز دیتے ہیں۔ اچھا، ہماری اپنے میٹس کے ساتھ بھی یہ جو ہے نا وہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ جو ہم کھا رہے ہیں وہی ان کو کھلائیں۔ تو خدا را اس چیز کو سمجھیں اور اس چیز پر عمل کریں، اور جب اللہ کی راہ میں دیں تو بہترین سے بہترین چیز کو اللہ کی راہ میں دیں۔ بے شک آپ اس ذات کو دے رہے ہیں جو 700 گناہ کا وعدہ کر رہا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور خوب جان لو کہ اللہ بے پرواہ ہے اور بہت تعریف والا ہے۔ اللہ بے پرواہ، دیکھیں یہاں پہ جو اللہ کا نام آیا نا غنی، اللہ کو نہیں ضرورت تمہارے مالوں کی، اللہ کو تمہارے مال کی رتی برابر ضرورت نہیں ہے۔ تم دو گے تو اپنے لیے دو گے، تمہیں فائدہ پہنچے گا تو اپنے لیے پہنچے گا۔ اللہ کے لیے تو اللہ کو تو تمہاری کسی مال کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ تو خود اس حمید ہے، اپنے آپ میں آپ محمود ہے، تعریف والا ہے، اور تمہاری تعریف کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہے، نہ تمہاری کسی اور چیز کی اس کو ضرورت ہے۔ اس کے پاس سب کچھ ہے اپنا، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے تو خرچ کر لے تاکہ تو خود بچ سکے۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے انسان اپنے آپ کے ساتھ کرتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ کرتا ہے، کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا سمجھے اور دوسروں کو حقیر جانے، اور اچھی چیز اپنے لیے رکھے اور بری چیز دوسرے کو دے۔ یقین جانے ایک اصول بتاتی ہوں، ایک ٹپ بتاتی ہوں۔ جب بھی آپ کوئی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگے نا، یہ سمجھیں مثال کے طور پہ 1000 روپے آپ کے پاس اور 100 روپے آپ نکال رہے ہو نا، تو یہ تصور رکھیں اپنا، یہ جو 100 روپے ہے یہ میرے لیے، یعنی یہ جو مال میں نے نکالا ہے یہی میرے لیے بچا ہے، یہی میرا اصل مال ہے، اور یہ جو باقی 900 ہے یہ ضائع ہو جانا ہے۔ جو اصل مال میرا ہے وہ یہی ہے، کیونکہ جو مال ہم صدقہ کرتے ہیں وہی بچتا ہے، اس کے باقی علاوہ جتنا مال ہوتا ہے وہ سب ضائع ہو جاتا ہے۔ جو انسان کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، پہن کے اڑا لیتا ہے، وہ بھی تو ضائع ہی ہو گیا نا ایک طرح۔
بچتا صرف وہی مال ہے جو انسان اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے. تو یہ ہمیشہ تصور رکھیں, اس سے آپ کو کافی جو ہے وہ صدقہ کرتے وقت آسانی ہوگی, اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے آسانی ہوگی, دل نہیں کڑے گا. اس چیز پہ ضرور عمل کیجیے گا, بہت فائدہ ملے گا. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے. یعدکم, یہاں پہ اس کا جو میننگ ہے کہ وہ تمہیں دھمکاتا ہے یا تمہیں ڈراتا ہے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, اور تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے. کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو صدقہ کرتے وقت جو ہے وہ ڈراتا ہے, وساوس دیتا ہے کہ تیرا مال تو کم ہو رہا ہے, 100 میں سے تو نے 10 روپے دیے تو 90 بچے. لیکن اگر انسان ڈیپ ڈاؤن سوچے کہ یہ 10 روپے جو ہے وہ برکت میں اس 90 روپے پہ جو ہے نا وہ بھاری ہیں, یہ جب انسان سوچے نا تو یہ اس وسوسے کو جو ہے وہ ٹیکل کیا جا سکتا ہے. اچھا, اس آیت سے ایک اور دلیل بھی ملتی ہے. وہ دلیل کیا ہے کہ صدقہ وہی افضل ہے جس میں فقر کا اندیشہ ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے, ابو داؤد کی روایت ہے 1449, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے, تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قلیل مال والا محنت کر کے صدقہ دے. یعنی تھوڑا, جس شخص کے پاس مال تھوڑا ہو اور وہ بہت محنت کر کے کماتا ہو, مال بھی تھوڑا ہے محنت بھی کرتا ہے, اور اس کو صدقہ جو دیتے ہوئے اس کو یہ ٹینشن آ رہی ہے کہ ہاں بھائی یہ میں دوں گا نکالوں گا تو غربت بھی آئے گی میرے پہ, ہاں یا ان پیسوں کو میں استعمال کر کے جو ہے وہ اپنا اور جو ہے وہ اپنا کام مزید بہتر چلا سکتا ہوں. ایسے مال سے جو صدقہ ہوتا ہے وہ سب سے افضل صدقہ ہے. کیونکہ یہاں پہ جو ورڈ ہے نا الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے, تو وہی صدقہ افضل ہے جس میں فقر کا انسان کو اندیشہ ہے. یہ جو بہت امیر لوگ ہوتے ہیں نا, وہ لوگ جو صدقہ خیرات کرتے ہیں, بے شک وہ بھی قبول ہوتا ہے, لیکن ایسا بھی وہ کیا کریں کہ جس پہ ان کو لگے کہ ہاں بھائی اب ہمارے اوپر بھی غربت آنے کا چانس ہے, اب ہم غریب ہو جائیں گے. یہ افضل صدقہ ہے. اور پھر شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے, وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, کہ وہ برائی کا حکم دیتا ہے. یعنی اگر انسان اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا تو یقین مانے جو کنجوس آدمی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں خرچ تو کر ہی رہا ہے. وہ کہاں خرچ کرتا ہے, وہ فضول کاموں میں خرچ کرتا ہے, وہ برائی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے, وہ بے حیائی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے. جیسے آپ دیکھیں گے شادیوں کے آئے گا کوئی فنکشن آیا تو لاکھوں روپے اس طرح اڑا دیے جائیں گے فنکشنز کے اوپر, یہ جی آج مہندی کا فنکشن ہو رہا ہے, آج یہ ہو رہا ہے, آج وہ ہو رہا ہے, آج ڈانس پارٹی ہو رہی ہے, یہ سب اس سب میں پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن جب اللہ کی راہ میں دینے لگیں گے تو دل کوڑے گا کہ ہم کہاں سے دیں. اب اس سے پتہ کیا چلتا ہے, شیطان جو ہے وہ یہ ہر بار کھیلے گا ہمارے ساتھ. شیطان یہ وسوسہ بھی آپ کو دیتا ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگو تو یہ آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ پتہ نہیں میں جس کو دے رہی ہوں وہ ڈیزرونٹ ہے بھی کہ نہیں, یا میں جس جگہ دے رہی ہوں کسی فلاحی ادارے میں دے رہی ہوں وہ جو ہے وہ چیز وہاں پہنچے گی بھی کہ نہیں. یہ بھی شیطان کا ایک جو ہے نا وسوسہ ہے, کیونکہ اس کا مقصد تو ہے انسان کو عمل سے ہٹانا, کہ کسی طرح اس کو کام سے ہٹا دو, اس سے جو ہے نا وہ عمل چھوٹے. تو اس پر میں آپ کو صحیح بخاری کی روایت سناتی ہوں 1421, جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, اس نے صدقہ کیا. ٹھیک ہے, رات کو اس نے صدقہ کیا اور لا علمی میں اس نے ایک زانیہ عورت کو صدقہ دے دیا. تو سب لوگ کہنے لگے کہ اس نے تو زانیہ کو صدقہ دیا تو صدقہ نہیں قبول ہوا. اگلے روز وہ پھر نکلا, اس نے کہا میں صدقہ کروں گا, سب تعریف اللہ کے لیے. وہ دوبارہ صدقہ کرنے نکلا اور پھر لا علمی میں اس نے ایک چور کو صدقہ دے دیا. سب لوگ کہنے لگے کہ یہ صدقہ نہیں قبول ہوا, یہ تو چور کو مل گیا. اگلی رات وہ پھر نکلا اور اس نے جا کر لا علمی میں ایک مالدار ایک امیر شخص کو صدقہ کر دیا. سب لوگ کہنے لگے کہ بھائی یہ صدقے نہیں قبول ہو رہے, یہ تو ایک چور کو گئے, ایک زانیہ عورت کو گئے, ایک مالدار کو گئے, یہ تو ان میں سے تو کوئی بھی مستحق نہیں ہے. تو اللہ جل شانہ نے اس شخص کو بتایا کہ تمہارے تینوں صدقے جو ہیں وہ قبول ہو گئے ہیں. جو تم نے زانیہ کو صدقہ دیا ہے, ہو سکتا ہے اس صدقے کی رقم پانے کے بعد وہ زنا سے توبہ کر لے, اور جو تم نے چور کو صدقہ دیا ہے ہو سکتا ہے یہ مال پانے کے بعد وہ چوری سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے, یعنی اس کی ضرورت پوری ہو جائے. اور ہو سکتا ہے جو تم نے مالدار شخص کو صدقہ کیا ہے اس کو بھی عبرت مل جائے اور اس کو بھی ترغیب مل جائے کہ ہاں بھائی مجھے بھی اپنے مال میں سے جو ہے نا وہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے, اللہ کی راہ میں دینا چاہیے. تو اس کے تینوں صدقے قبول ہو گئے. تو اس روایت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کی نیت میٹر کرتی ہے, انسان کی کوشش میٹر کرتی ہے. آپ حتی الامکان کسی جگہ کا جو ہے نا آپ کو دیکھیں, پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ بالکل ہی لا علمی میں جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں, کوئی وہ نہ دیکھیں. اپنے جو ہے نا حد تک آپ اطمینان کریں کہ اگلا بندہ ڈیزرونٹ ہے کہ نہیں, اور پھر اگر آپ کو ہو جائے تو بس پھر آپ کر دیں, پھر آپ نہ رکیں. کیونکہ یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے کہ وہ آپ سے عمل جو ہے وہ چھڑواتا ہے. اور ایک اور چیز, جب بھی کوئی نیکی کا ارادہ کریں تو فوراً اس پہ عمل کریں. امام جعفر صادق کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ ایک روز آپ واش روم میں جانے لگے اور واش روم میں گئے تو فوراً باہر نکل آئے. تو
باہر جیسے ہی نکلتے ہیں تو اپنا جو جبہ ان کا ہوتا ہے جو انہوں نے صدقہ دینا ہوتا ہے اس کو صدقہ کرتے ہیں اور پھر دوبارہ واش روم جاتے ہیں. تو خادم عرض کرتا ہے حضرت آپ اتنی اس میں تھے تو آپ واش روم سے فارغ ہو کر آ کر جو ہے وہ یہ کر سکتے تھے. تو اس پر سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کا دل جو ہے وہ بدلتے دیر نہیں لگتی ہے. یعنی دل جو ہے نا وہ بندے کا بدل سکتا ہے کسی بھی وقت. فرض کرے اگر ابھی کسی لمحے آپ نے نیکی کا ارادہ کیا ہے نا تو تھوڑی دیر بعد شیطان آپ کو کیا پتا اچک کے لے جائے اور وہ آپ سے وہ عمل جو ہے وہ مس ہی کروا دے, آپ اس عمل سے ہی ہاتھ دھو بیٹھو. تو یہ بھی اس کی بہت بڑی چال ہے. تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ یسارعون فی الخیرات, نیکیوں کی طرف جو ہے وہ جلدی کرنے کا ہمارا جو ہے نا وہ ہونا چاہیے ایٹیٹیوڈ, کہ جیسی کوئی نیکی کا ارادہ ہے فوراً سے کریں. کبھی بھی اس کے اوپر یہ مت رکے کہ ابھی ہم 1 دن بعد کریں گے, 2 دن بعد کریں گے. کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ 2 دن بعد جو ہے وہ 2 دن آئیں بھی کہ نہیں ہماری زندگی کے, یا پھر اس کے بعد جو ہے ہماری نیت کا کیا حال ہو جائے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں شیطان کے جو ہے وہ اس سے بچا سکتی ہیں. سب سے پہلی کیا چیز ہے کہ عمل کرتے رہیں, عمل کرنا نہ چھوڑیں. یعنی صدقہ خیرات دیتے رہیں. آپ کو بے شک وسوسہ آئے کہ اگلا جو ہے وہ مستحق ہے یا نہیں ہے, اس پہ لگتا ہے یا نہیں ہے, آپ دیتے رہو. انشاءاللہ آپ کا صدقہ صحیح جگہ بھی پہنچ جائے گا. پھر دوسرا کیا ہے کہ جیسے ہی صدقہ کا ارادہ آپ بناؤ تو فوراً اس میں جلدی کرو, اس میں ڈیلے نہ دیں. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہے ساتھ میں کہ جب بھی آپ صدقہ کرنے لگیں تو یہی سوچیں کہ جو چیز میں دے رہی ہوں یہ میرے لیے ہے, یہی میری چیز ہے. اس سے بھی جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ ترغیب ملے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیشہ سوچا کریں کہ جب ہم اللہ کی راہ میں دیں گے تو اللہ ہمیں 700 گنا جو ہے وہ بڑھا کر جو ہے وہ لوٹائے گا, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہمیں لوٹائے گا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ شیطان کا جو ہے وہ الحمدللہ اس کا منہ اچھے طریقے سے توڑ سکتی ہیں. اچھا جی, آگے آتا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا, اللہ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. واللہ واسع علیم, اللہ بہت وسعت والا ہے اور بہت علم والا ہے. یعنی اللہ تم سے, شیطان تمہیں کہتا ہے کہ فقر آئے گی, شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے اور تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے, کہتا ہے فضول خرچیوں میں اپنا مال اڑاؤ. اور فضول خرچ, اچھا یہ بھی ایک بات آئی ہے, فضول خرچیوں کے اندر جب ہم اپنا مال اڑاتے ہیں نا تو قرآن میں ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, بے شک فضول خرچ جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. تو یہ جو ہوتا ہے نا, کچھ لوگ بہت ایکسٹراویگنٹ ہوتے ہیں, فوراً سے جو چیزیں ہیں وہ اپنی اور جگہ پہ اپنا پیسہ بچاتے رہتے ہیں اور کسی ایسی جگہ پہ اپنا پیسے کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں جو بالکل ضائع کرنے کی جگہ نہیں ہوتی. تو یہ دیکھیں کہ فضول خرچی بھی نہیں کرنی اپنے مال کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے سائے میں بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم وہ لوگ خسارے میں ہیں, خدا کی قسم وہ لوگ خسارے میں, خدا کی قسم وہ لوگ خسارے میں. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ کون لوگ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جن کو اللہ نے مال دے رکھا ہے اور وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے. یعنی مالدار لوگ خسارے میں ہیں سوائے ان کے کہ جن کو اللہ نے یہ توفیق دے دی ہے کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. تو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ مال انسان کے لیے اتنا بڑا وبال ہے جس کے پیچھے انسان بھاگتا رہتا ہے ساری زندگی. تو اللہ جل شانہ کے ارشاد فرما رہے ہیں واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا, اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور اپنے فضل کا. اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم اپنے مال کو خرچ کر دو, میں تمہیں بخش دوں گا, تم پر اپنا فضل کروں گا. ترمذی کی روایت ہے کہ جب انسان صدقہ کرتا ہے, صدقہ انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے اس طرح جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. آگ لگی ہو, پانی ڈالا اوپر, ختم ہو گئی. کبھی آپ اس کو ایکسپیرینس کر کے دیکھیے گا. تو اسی لیے میں نے پچھلے لیکچر میں بھی آپ لوگوں سے یہ بات کہی تھی کہ آپ لوگ جب دعا مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے تو صدقہ کر کے دعا مانگا کریں, کیونکہ ہماری بعض جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں نا وہ ہماری دعاؤں کے اندر جو ہے نا رکاوٹ بنے ہوتے ہیں, ہماری دعاؤں کی قبولیت میں وہ رکاوٹ ہوتے ہیں. تو جب آپ صدقہ کرو گے آپ کے گناہ دھلیں گے تو آپ کی جو دعائیں ہیں ان کی جو رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے گی اور آپ کی دعائیں جلد قبول ہوں گی. تو ایک اور چیز بھی میں آپ لوگ کو سمجھاؤں گی کہ جو مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ جو چیز آپ کو اپنے لیے چاہیے نا وہ آپ اوروں کے لیے بھی مانگنا شروع کر دیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کو اپنے لیے جنت چاہیے تو آپ سب مسلمانوں کے لیے جنت مانگنا شروع کر دیں. آپ کو اپنے لیے خیر چاہیے تو آپ سب کے لیے خیر مانگنا شروع کر دیں. بے شک جو اوروں کے لیے مانگتا ہے اللہ اس کو نواز دیتا ہے. تو یہیں پہ ہم اپنے آج کے لیکچر کو اینڈ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی دعا میں یاد رکھا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ.